ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت وہاں اس کے مطابق چیزیں پیدا فرماتے ہیں۔ ریگستان اور صحرا کے اندر بارش نہیں ہوتی ہے یا بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ ریگستان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ریگستان کا وجود پانی کے بغیر بھی رہتا ہے۔ اس کے برخلاف جنگلات میں بارش ہوتی ہے، کیونکہ درخت اور پودے پانی کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتے ہیں۔ جن علاقوں میں ٹھنڈک شدت کے ساتھ پڑتی ہے وہاں پر زعفران کی پیداوار ہوتی ہے، اور ایسے جانور وہاں پیدا ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں جن کے جسموں پر وافر مقدار میں بال ہوتے ہیں، جن بالوں کے ذریعے سے وہ ٹھنڈک کا مداوع کرتے ہیں۔ اللہ کی یہی سنت غالباً شخصیات اور افراد کے پیدا کرنے میں ہے کہ جس علاقے میں، جس دور میں جن صلاحیتوں کی ضرورت امت کو ہوتی ہے، من جانب اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے افراد اور ایسے اشخاص پیدا کیے جاتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے بعد، مغلیہ سلطنت کے سقوط کے بعد اسلام اور مسلمانوں پر کئی طرح سے حملے ہوئے ہیں۔ انگریزوں کی طرف سے اسلام کے اندر مسلمانوں کے خلاف دخل اندازی، مداخلت، عقیدہ تثلیث کا زور و شور، اور ہندو پنڈتوں کی طرف سے کیے جانے والے بہت سارے اعتراضات مسلمانوں کو کعبہ پرست اور پتھر پرست، پتھر کی پوجا کرنے والا قرار دیا جانے لگا۔ عصمت انبیاء اور معجزات کی حقیقت کا انکار کیا جانے لگا۔ توحید کا انکار اور عالم برزخ، جنت جہنم کا بھی انکار کیا جانے لگا۔ لاڑ میکالے کا بنایا ہوا نصاب، شیعہ کی طرف سے اٹھائے جانے والے پرانے وہ اعتراضات، گوشت خوری کو انسان کی فطرت انسانی کے خلاف اور مسلمانوں کو ظالم قرار دیا جانے لگا۔ گویا کہ امت کو ضرورت تھی ایسے شخص کے پیدا ہونے کی جو عقل و نقل کی روشنی میں ان سارے اعتراضات کے جوابات دے سکے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مولانا حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، جن کی تقریرات، جن کی تحریری رسالے اور کتابچے اور جن کے ایسے مناظرے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے وہ خاص ملکہ عطا فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ منقولات کو معقولات اور معقولات کو محسوسات کے ذریعے سے پیش کیا کرتے تھے۔ ایک جملہ، ایک بات کو محسوسات کے ذریعے سے پیش کیا کرتے تھے۔ حکیم مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بہت سارے اعتراضات کے جوابات کے لیے تحفہ الہمیہ، قبلہ نما اور براہین قاسمیہ، انتصار الاسلام، حجت الاسلام، بہت ساری کتابیں، آب حیات نامی کتابیں اور رسائل لکھے، جس کے ذریعے سے ان سارے پنڈتوں کے جوابات دیے گئے، اعتراضات اور شریعت کے ایک مسئلے کی مصلحت اور حکمت کو بھی پیش کیا گیا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کے ان رسالوں اور تحریروں اور کتابوں کی اگر تعریف کر دی جائے، عربی میں اس کو اگر منتقل کر دیا جائے اور اس پر کوئی نام نہ لکھا جائے تو دنیا سمجھے گی کہ یہ امام رازی اور امام غزالی کی تصنیفات میں، ان کی کتابیں میں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا، وہ مسئلے کو ایسا مدلل اور ایسے دلائل کے ساتھ پیش کرتے
گویا کہ سارے جوابات اور اس کے دلائل حضرت کے سامنے صف بندہ بڑے اکرام کے ساتھ پوری صف باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، سب باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جس شخصیت کے بارے میں جن کے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس کسی کو مجھ سے محبت ہو، مجھ سے عقیدت ہو، وہ میری جگہ ان کو پائے، ان کو میری جگہ پائے۔ جس کسی کو مجھ سے عظمت ہو، محبت ہو، وہ قاسم نانوتوی کو میری جگہ پالے، ان سے محبت اور ان سے سوالات، مجھ سے سوالات۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگ تو ان کے والد محترم سے مخاطب کرتے ہوئے ایسے لوگ تو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے جو آپ کو اللہ رب العزت نے نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہونے لگا، تو اس موقع پر حضرت نے کہا کہ کوئی میرے اسماعیل کو بھی یاد کر لیا کرے، کوئی میرے اسماعیل یعنی قاسم نانوتوی کو بھی یاد کر لیا کرے۔ ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اپنے حالات تو بتاؤ، حالات کبھی لکھ کر پیش کیا کرو۔ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کیا حالات میں بتاؤں، جب ہاتھ میں تسبیح لیتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، تو میرے سر پر 100 کلو کے من کا بوجھ پڑ جاتا ہے، بالکل زبان اور دل بستہ بن جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مبارک ہو آپ کے لیے، مبارک ہو آپ کے لیے کہ علم نبوت کا فیضان تمہاری طرف ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے، نبوت کا فیضان۔ ایسے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی، آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جایا کرتا تھا، جسم وزنی ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے ہی آپ کے جسم پر یہ بوجھ کا ہونا علم نبوت کے فیضان کی دلیل ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ امداد اللہ کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ اے اللہ قاسم اور رشید کو لے کر آیا ہوں، قاسم اور رشید کو لے کر آیا ہوں۔ ان کے استاد محترم مولانا امین احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب قاسم نانوتوی بولتے ہیں تو ان کی زبان سے دراصل روح القدس بولتے ہیں، ان کی زبان سے روح القدس بولتے ہیں۔ مولانا مہتاب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے طلب علم کے زمانے میں ہی کہ قاسم نانوتوی تو علم کی بکری ہے، علم کی بکری ہے۔ ایک مرتبہ مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہ ساتھی تھے، عمر میں کچھ بڑے تھے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم سب سے پہلے نانوتا کے اندر فارسی کی ابتدائی کتابیں، پھر اس کے بعد دیوبند کے اندر کچھ، دیوبند کے بعد سہارنپور اپنے نانا جان وجیہ الدین صاحب کے پاس، پھر وہاں سے عربک کالج، وہاں پر رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سر سید احمد سے ملاقات، وہاں پر انہوں نے مکمل کالج کی تعلیم کو مکمل کیا، سارے فنون کو حاصل کیا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد رشید احمد گنگوہی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے دہلی کا سفر، وہاں پر علم حدیث کی تعلیم کو مکمل کیا۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کے ساتھ والہانہ تعلق، دلی دوستی۔ ایک مرتبہ مباحثے کے دوران مباحثہ ہوا قاسم نانوتوی کا اور رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو استاد سے تصدیق کروانے کے لیے دونوں گئے کہ حضرت بتائیے کون حق پر ہے۔ تو اس موقع پر استاد محترم نے کہا کہ قاسم بہت ذہین ہے، اپنی قابلیت کی بنا پر جلدی سے قابو میں آتا نہیں ہے،
ورنہ تو رشید احمد گنگو ہی حق پر ہے۔ ایسی ذہانت۔ ایک مرتبہ غیر مقلد سے مناظرہ بڑے عالم دین مولانا حسین احمد بٹالوی کے ساتھ مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا۔ اس موقع پر جو دلائل قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے دیے، بے ساختہ طور پر غیر مقلد کے عالم، غیر مقلد کے نمائندہ بڑے عالم دین نے حسین احمد بٹالوی نے یہ کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قاسم نانوتوی آپ اور مقلد کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو تو مقلد نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ حسین احمد بٹالوی آپ اور آپ جا کر بھی غیر مقلد کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کتنے پنڈتوں کے ساتھ مناظرہ ہوا، مباحثے ہوئے، ایک پنڈت کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ ایک پنڈت نے یہ مناظرے میں شرط لگائی کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ کھانا کھاتا ہے، 1 دیر میں کھا لوں گا، 3 دیر میں کھا لوں گا، 5 دیر میں کھا لوں گا۔ اگر آپ کھا لیتے ہیں تو آپ کا مذہب سچا ہے، اگر میں زیادہ کھا لیتا ہوں تو میرا مذہب سچا ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب دیا، زیادہ کھانا تو بھینس کھاتا ہے، بھینس کھاتے ہیں۔ انسانی فطرت تو مجاہدہ کرنے کی اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہفتہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ایک ہفتہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے، دیکھیں کہ کون کھانا نہیں کھاتا ہے اس کا مذہب حق پر ہو جائے گا، اس کا مذہب حق پر ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ مناظرے میں پنڈت، بہت سارے پنڈتوں سے، خاص کر جو اس وقت کا آریہ سماج کا بڑا دیانند سرسوتی نامی پنڈت تھا، ایک مرتبہ مناظرے کے لیے بلایا گیا۔ مناظرے کے لیے آنا ہوا۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ حضرت ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے تقریر کریں۔ تو حضرت نے کہا کہ میں تو آخری نبی کا آخری امتی ہوں، میرے نبی آخری تھے، میں آخر میں گفتگو کروں گا، سب سے پہلے آپ گفتگو کریں، میں خاتم النبیین کا امتی ہوں۔ تو پھر دوبارہ اس نے کہا کہ نہیں حضرت ہم آپ کا اکرام کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے کریں۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جو سب اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، پہلے کچھ میں بات کر لیتا ہوں، پھر آخر میں بھی کچھ بات کر لیتا ہوں۔ تو اس موقع پر پھر دوبارہ اس پنڈت نے کہا کہ حضرت ہم آپ کا اکرام کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے بیان کریں۔ اس موقع پر حضرت نے کہا کہ دیکھو میری بات ایسی ہوگی کہ وہی بات اول ہوگی، وہی بات آخری ہوگی، اس کے بعد آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ حضرت نے عقیدہ تثلیث کے رد میں، توحید کے اثبات میں، رسالت کے اثبات میں 3 گھنٹے تک ایسی لگاتار تقریر کی۔ اس کی زبان سے، اس پنڈت جو مناظرے میں آیا تھا اس کی زبان سے بے ساختہ کہا، حضرت قاسم کی زبان سے الہامی فرشتہ بول رہا تھا، قاسم کی زبان سے الہامی فرشتہ بول رہا تھا، آپ نہیں بول رہے تھے۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، مسلمان آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ آپ ہمارے مذہب میں ہوتے، اگر آپ ہندو ہوتے تو ہم آپ کی پوجا کرتے، آپ کی بالکل روڈ پر اور برسر عام آپ کی مورتی بنا کر آپ کی پوجا کرتے۔ یہ بھی ایک امتحان تھا، یہ بھی ایک مناظرہ تھا۔ تو اس موقع پر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں مسلمان واقعی طور پر میری قدر نہیں کرتے ہیں، اور آپ کے مذہب میں اس لیے قدر کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی قاسم ہوتا نہیں، اگر ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے۔ کیا کریں، ہمارے مسلمانوں کے پاس گلی گلی قاسم ہے، گلی گلی قاسم ہے، کتنے لوگوں کی پوجا کی جائے، کتنے لوگوں کی پوجا کی جائے۔ ایک مرتبہ مناظرے کے لیے بلایا گیا، حضرت بس سے پہلے اسٹیشن پر، ایک اسٹیشن پہلے اتر کر پیدل چلنے لگے تاکہ اس اسٹیشن پر میرا استقبال نہ ہو۔ چھپا کر سرایہ خانے کے اندر، مہمان خانے کے اندر، گیسٹ روم کے اندر، گیسٹ ہاؤس کے اندر جا کر چلے گئے۔ لوگوں کو علم نہیں ہوا، لوگ ڈھونڈتے ہوئے نکلے، دیکھا گیا سرایہ خانے میں جتنے نام ہیں قاسم کا تو نام نہیں ہے، قاسم کا تو نام نہیں ہے۔ پھر غور سے دیکھا گیا، اور بھی لوگ آئے، آ کر دیکھا گیا تو وہاں پر خورشید حسن، ان کا ایک مخفی نام تھا، اس نام سے وہ معروف ہو چکے تھے، خورشید حسن جا کر دستک دی گئی۔ دیکھا گیا کہ واقعی طور پر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر حضرت کے جو جملے ہیں
وہ بتانا مقصود ہے۔ اس موقع پر جب حضرت سے کہا گیا کہ حضرت آپ اتنا چھپ کر یہاں پر، وہاں پر ہم استقبال کر رہے ہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس موقع پر حضرت نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، اس لیے میں یہاں انتظار کر رہا ہوں، جب وقت آ جائے تو میں خود آنے کے لیے تیار تھا۔ دراصل چند نقوش میں نے پڑھ لیے جس کی بنا پر لوگ مجھے پہچان رہے تھے، ورنہ اگر میرے بس میں ہوتا تو قاسم اپنے آپ کو اتنا مٹاتا کہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے، ڈھونڈنا چاہے تب بھی ڈھونڈ نہیں پاتے تھے۔ چند نقوش میں نے پڑھ لیے، لوگ مجھے پہچان رہے تھے، چند نقوش میں نے پڑھ لیے، لوگ مجھے پہچان رہے ہیں، ورنہ تو میں قاسم اپنے آپ کو اتنا مٹاتا کہ کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا، کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ سر سید احمد جو نظریاتی اعتبار سے مختلف اختلاف رکھنے والے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات پر انہوں نے کہا کہ واقعی طور پر قاسم بے مثل تھا اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا تھا، ملکوتی صفات رکھنے والا یہ شخص تھا، فرشتہ صفت آدمی تھا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہوا، ایک ایک پہلو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بے مثل ہے۔ اکابر کے پہلوؤں کو، ان کے تذکروں کو اس لیے ذکر بھی کیا جاتا ہے، اس لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے جیسے انہوں نے اپنے کارناموں کے ذریعے سے اپنے نام کو باقی رکھا، ویسے ہم ان کی اتباع کرتے ہوئے، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اس کو لانے کے ذریعے سے ان کے کام کو بھی باقی رکھیں، ان کے کام کو باقی رکھیں، جیسے نام باقی ہے ویسے ان کا کام بھی باقی رہے۔ ان کا نکاح ہوا ایک رئیس کی بیٹی سے۔ حضرت نے منت سماجت کی اپنے متعلقین سے، رشتہ داروں سے کہ میں 2 وقت کا کھانا اور روٹی نہیں کھلا پاؤں گا، یہ قاسم اتنے بڑے مالدار کی بیٹی کا لحاظ کیسے رکھ پائے گا، میرا اس سے نکاح نہ ہو۔ لیکن وہ مالدار کروڑ پتی اس زمانے کا، اس کا اصرار تھا کہ میں تو اپنی بیٹی کا نکاح قاسم سے ہی کرواؤں گا، قاسم سے ہی کرواؤں۔ آخرکار تیار ہو گئے، نکاح ہوا، سہاگ رات ہے، پہلی رات ہے، نوجوان ہے، کیسی گفتگو ہے۔ سلام کے بعد گھر میں کمرے میں جانے کے بعد حضرت نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ نکاح اس لیے ہوتا ہے تاکہ شوہر بیوی کے ذریعے سے گناہ سے بچ جائے، اور بیوی عورت اپنے خاوند کی وجہ سے گناہ سے بچ جائے۔ پھر اس کے بعد بات کرتے کرتے اچانک سے رکے، وہ پریشان ہو گئی، کیا ماجرا ہے؟ آخرکار ڈرتے ہوئے پوچھا کہ سرتاج کیا بات ہے، میں تو دیہات کی رہنے والی خاتون ہوں، مجھے بتائیے تو صحیح، مجھے بتائیے تو صحیح، آخر میری غلطی کیا ہے؟ اچانک سے آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اس موقع پر حضرت نے یہ کہا جو آپ کے جسم پر اوپر سے نیچے تک مکمل سونے سے آپ لت پت ہیں، پورے جسم پر تقریباً اس زمانے کے 1.5 لاکھ کا سونا اوپر سے لے کر نیچے تک، اس زمانے کے 1.5 کروڑ 4-5 کروڑ سے زیادہ کی قیمت مکمل پورے جسم پر، اس کو دیکھ کر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ مجھے آپ کا یہ سونا اور آپ کے یہ زیورات دیکھ کر بلقان اور ترکی کے مجاہدین کے کٹے ہوئے ہاتھ اور ان کے زخمی جسم یاد آ گئے ہیں۔ ان کے زخمی جسموں کا علاج کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ قاسم گلی گلی نانوتا اور دیوبند کی گلیوں میں جا کر آنے پیسوں کو جمع کر رہا ہے۔ بہتر تھا کہ یہ اگر پورا سونا بلقان اور ترکی کے مجاہدین کے حوالے ہو جائے تو فوراً سے وہ اپنے زیورات کو نکالی۔ کیسی مائیں ہوتی ہیں، کیسی عورتیں ہوتی ہیں، کیسا فیضان ہوتا ہے، نکال دیا، پورا کا پورا ایک پوٹلی بنا کر حوالے کر دیا کہ میری طرف سے یہ راہ خدا کے طرف صدقہ ہے۔ دوسرے دن عورتیں دیکھنے کے لیے آئی، دیکھا کہ بالکل روکھی سوکھی ہیں، تانے دینے لگی کہ باپ کو شاید بوجھ تھا اس لیے حوالے کر دیا۔ آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی، اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر آئے، دیکھا کہ رو رہے ہیں، کہا کہ کچھ نہیں ہے، گھر کی یاد آ رہی، گھر جانا چاہتی ہوں۔ گھر انہیں لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ وہاں
خوشی سے دیا لیکن یہ تانا. تو اس موقع پر اس کے باپ نے, ان کے والد محترم نے کہا, ان کے والد نے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, پھر دوبارہ آپ کے لیے وہ سارے زیورات بنائے جائیں گے. پھر دوبارہ وہ کروڑوں کے زیورات, وہ 1.5 لاکھ کے زیورات بنائے گئے, دیا گیا. پھر اس کے بعد گھر میں حاضری ہوئی. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا کہ میں آپ کے ساتھ غالباً رہ نہیں پاؤں گا, مجھے آپ کے یہ زیورات دیکھ کر وہ سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے جسم پر سانپ اور بچھو. ان کی بیوی فرماتی ہے, ان کی بیوی حضرت کے یہ جملے واقعی طور پر میں اپنے جسم پر سانپ اور بچھو کو محسوس کر رہی ہوں. پھر دوبارہ خوشی سے سارے کے سارے زیورات نکالے اور راہ خدا میں صرف کر دیے. قاسم نانوتوی انکار کر رہے ہیں کہ نہیں آپ مت نکالے, مت نکالے آپ. وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں میں خوشی سے نکال رہی ہوں, آج کے بعد سے پھر کبھی بھی یہ سانپ بچھو اس جسم پر نہیں رہیں گے. پھر اس کے بعد قاسم نانوتوی سے ایسا فیضان, ایسا علم کو حاصل کیا, ایسا علم حاصل کیا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا تذکرہ آپ سنیں گے, جو ان کے پوتے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی دادی سے یعنی قاسم نانوتوی کی بیوی سے مشکات شریف کو سبقاً پڑھا ہے. کیسا علم تھا, کیسا علم تھا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے موقع پر جب ان کا انتقال ہوا, ایک شخص نے ان کی وجہ سے ایک بہت بڑی زمین کو, قبرستان, آسمی قبرستان کو وقف کر دیا. اور جب ان کے قبر کو کھودا جانے لگا, نمناک مٹی, ایسے گویا کہ مٹی بھی رو رہی ہے اور ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ بعض لوگوں نے, ان کے خاندان کے بعض لوگوں نے بھی اس مٹی کو اپنے جیب میں ڈال لیا. اور خواتین کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو اس مٹی کو اپنی کسی تھیلی کے اندر, اپنے دستی کے اندر ڈال کر رکھ لیا اور یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں گی تو میرے قبر میں اس مٹی کو بھی رکھ دینا. ان کا انتقال ہوا, لوگ جنازے کے لیے اور نماز پڑھانے کے لیے تیار ہے. بہت دور سے رکشے کے اندر بیل بنڈی پر ایک خاتون, ایک بوڑھی عورت آئی. لوگوں نے دیکھا کہ جنازے کے لیے اتنی رات, صبح اتنی رات سفر طے کر کے عورت کا تو آنا, جنازے کے اندر شرکت کرنا غیر مانوس ہے. پوچھا گیا تو اس بیل بنڈی چلانے والے نے کہا کہ پوچھئے اس بوڑھی سے. پوری رات بیل بنڈی کو چلایا گیا, مجھے بھی دوڑایا گیا, مجھے بھی چلایا گیا, تب جا کر آج یہاں دیوبند کے اندر پہنچے ہیں. تو اس بوڑھی سے پوچھا گیا آخر ماجرا کیا ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں رات میں سوئی, ابھی نیند ہی لگی تھی, آنکھ ہی لگی تھی. کسی کہنے والے نے کہا کہ دیوبند کے اندر ایک شخص کا انتقال ہوا, ایک ولی کا انتقال ہوا, جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی مغفرت ہو جائے گی. میں اپنی مغفرت کروانے کے لیے اس شخص کے جنازے میں شریک ہو رہی ہوں. فجر کے بعد ایک مرتبہ تفریح کرنے کے لیے باہر نکلے. پل تھا, پل کے اوپر سے جا رہے تھے. پل پر دیکھا کہ ایک گنے کا گٹھر لیا ہوا ایک شخص سو رہا ہے. چلے گئے, واپسی میں دیکھا کہ وہ گٹھر کو اٹھانا چاہ رہا ہے, اٹھا نہیں پایا جا رہا ہے. تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لالا جی کہا کرتے تھے, لالا جی اگر کہوں تو گٹھر کو اٹھا دوں آپ کے لیے. اٹھا کر رکھنا چاہ رہے تھے اس کے جسم پر, پھر بھی رکھا نہیں جا رہا تھا. کہا لالا جی اگر آپ کہیں تو میں اٹھا دوں. ہاں آپ اٹھا دیجیے. پردیس تھا, اجنبی تھا, جانتا پہچانتا نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے. راستے میں بات چیت ہوئی, پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں, کیوں آئے ہیں, کس سے ملا ہے. کہا کہ میں یہ گنا لایا ہوں تاکہ یہ گنے کی کھیر قاسم نانوتوی بنا کر پی لے. حضرت چلتے رہے, تذکرہ نہیں کیے. اس کے بعد دیوبند پہنچنے کے بعد کہا لالا جی لو دیوبند آ گیا ہے, آپ اپنا راستہ دیکھیے, میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد چھتا, وہاں کمرے میں اپنے مسکن میں جا کر بیٹھ گئے. اب یہ شخص مدرسہ بہت معروف تھا. پوچھا گیا دارالعلوم دیوبند کہاں ہے, یہ دیوبند ہے, یہ مدرسہ ہے. پوچھا گیا کہ قاسم نانوتوی کہاں رہتا ہے. وہ جو مسجد کے اندر کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہی قاسم نانوتوی ہے. جا کر دیکھا تو یہ تو وہی شخص ہے. باہر نکل کر آ گئے. پھر جا کر پوچھا کہ وہ تو مزدور نظر آ رہا ہے, آپ بتائیے قاسم نانوتوی کون ہے. کیسے سادے قسم کے لوگ رہا کرتے تھے, کوئی آن بان شان نہیں, کوئی آن بان, کتنے سادے تھے. پھر دوبارہ جا کر دیکھا گیا کہ آپ قاسم ہیں. ہاں میں قاسم ہوں. نہیں, گنے کی کھیر کھانے کے لیے تو اپنے آپ کو قاسم کہہ رہا ہے. راستہ
حادثے میں تو نے سنا کہ میں قاسم نانوتوی کے لیے یہ گنا لایا ہوں گنے کی کھیر کھانے کے لیے، مجھے ہی قاسم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسی سادگی تھی، اس کے بعد تب جا کر وہ حوالے کیا گیا۔ حضرت کے پڑوس میں ایک شخص رہا کرتا تھا، بنیا تھا، کافر تھا، ہندو تھا۔ رات میں خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے محلوں میں اور نہروں میں تیر رہا ہے۔ پوچھا کہ لالا جی جنت تو ہماری جگہ ہے، آپ یہاں کیسے تیر رہے ہیں؟ حضرت میں کیا بتاؤں، آپ کے پڑوس میں رہا کرتا تھا، الصبح فجر کے بعد آپ کی تلاوت کو، قرآن پاک کو سنتا تھا اور دل سے میں کہتا تھا کہ آپ کا قرآن سچا ہے، آپ کے نبی کو اور آپ کے قرآن کو اور آپ کے خدا کو میں مان لوں۔ لیکن میں اپنے فیملی، میں اپنے خاندان سے ڈرا کرتا تھا، جس کی بنا پر میں مسلمان نہیں ہوا۔ لیکن جب میں بیمار ہوا، آخری سکرات کا موقع تھا، آپ کی آواز سے قرآن پاک کو سن رہا تھا، آخر میں نے دل میں کہہ دیا کہ اے خدا، میں قاسم کے قرآن کو، قاسم کے خدا کو مانتا ہوں۔ بس اتنا میں نے کہا، میری موت ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تو نے قاسم کے رب کو اور قاسم کے قرآن کو مانا، تیرے اس ایمان کی وجہ سے میں تیری بخشش کرتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسی کو ایمان کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ انگریز ایک مرتبہ پیچھا کرتے ہوئے آگے، ڈھونڈتے ہوئے، گرفتاری وارنٹ رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مسجد شتا کے اندر ہیں، ٹہل رہے ہیں، بالکل سادہ لباس میں، ایسے گویا کہ ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، ایسے گویا کہ ایک بھنگی ہوتا ہے، ایسے گویا کہ ایک مؤذن ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تعبیرات اختیار کی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا افسر آیا، آ کر پوچھنے لگا کہ یہاں قاسم کون ہے؟ قاسم ہی سے پوچھ رہے ہیں، قاسم کون ہے؟ معلوم نہیں ہے اس حلیے کے ذریعے سے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ میرے بارے میں تھوڑا سا وہ ایک قدم آگے پیچھے ہٹے اور انہوں نے کہا، قاسم وہ تو یہی تھا، دیکھ لیجئے، ابھی تو یہی تھا، دیکھ لیجئے۔ بس اتنا کہا تو وہ افسر ادھر ادھر بہت ڈھونڈا اور پھر باہر نکل گیا کہ قاسم یہاں نہیں ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکل گئے، دوسری طرف جانے لگے۔ تب جا کر لوگوں کو معلوم ہوا کہ قاسم تو وہی تھا۔ جنگ کے محاذ میں رشید احمد گنگوہی ایک طرف، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے پر گولی لگی، ان کی بینائی جا چکی، وہ لیٹ گئے، وہ زمین دوز ہو گئے۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہا قاسم کیا ہوا؟ ایک گولی لگی ماتھے پر، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی جا چکی ہے۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ درود شریف، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ درود شریف پڑھی، اپنا لوہا مبارک لگایا، وہ نشان بھی ختم ہو گیا، بینائی بھی واپس آ چکی ہے۔ کیسے لوگ تھے جنہیں بانی دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے۔ لاڑ بیکالے کا ایک نصاب، اس نے یہ نصاب، ایک ایسا نصاب تیار کر کے اپنی والدہ سے قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا نصاب تیار کیا ہے، 20 سے 30 سال اگر مجھے دے دیے جائے اور یہ نصاب لاگو کر دیا جائے تو ذہنی اعتبار سے سارے کے سارے لوگ عیسائی بن جائیں گے، بالکل ذہنی اعتبار سے مرتد بن جائے، کوئی مسلمان، کوئی ہندو باقی نہیں رہے گا۔ اس کے تناظر میں، اس کے جواب میں گویا کہ اللہ رب العزت نے انہیں کھڑا کیا، اپنی پوری ٹیم، حاجی عابد صاحب اور دیگر رفقا، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے محمود کو شاگرد، سب سے پہلے محمود استاد کو رکھا، اور پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 15 یا 10 محرم الحرام کو 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد، جمعرات کا دن بنیاد رکھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اس نصاب کے ذریعے سے ابتدائی دارالعلوم دیوبند کے اندر فارسی حساب کتاب پڑھایا جاتا تھا، غیر مسلم ہندو لوگ بھی ابتدائی درسیات پڑھنے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر اور ان کے سچائی کو، امانتداری کو اور اس نصاب کو دیکھ کر بہت سارے غیر مسلم حضرات بھی، تلسی رام دیو، لالا جی، ہمہ قسم کے نام والے لوگ بھی انہیں دارالعلوم دیوبند کے نام پر چندہ دیا کرتے تھے۔ ایسے ہشتگانہ اصول انہوں نے تیار کیے، مرتب کیے، آج بھی اس کے اندر رد و بدل نہیں کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 20-30 سال کے اندر، جہاں لاڑ بیکالے نے یہ کہا تھا 20-30 سال کے اندر پورے افغانستان، ہندوستان، بر صغیر سے لے کر برما تک بالکل یہ ایسی چال
مدارس کی پھیلا دی گئی ہے، جہاں جا رہے ہیں بس صرف مدارس کی جال پھیلی ہوئی ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رنگ اپنے جسم کے اعتبار سے کوئی زیادہ بڑی عمر کو پانے والے بھی نہیں تھے۔ ان کی پیدائش 1833 عیسوی 1248 ہجری کے اندر اور ان کی وفات 1880 کے اندر۔ کتنی عمر کے یہ تھے ہوں گے؟ 47 48 سال کے، 50 سال بھی جن کی عمر نہ ہوئی ہو، ایسے کارنامے، ایسے انقلابی کارنامے، ان لوگوں کے واقعات، اکابر اور سوانح شخصیات کا تذکرہ، اس لیے تاکہ ہم بھی ان جیسے بن جائیں، تاکہ ان کا نام کام کو باقی رکھنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان کی سیرت اور ان کے انقلابی کارناموں اور ان کی زندگی کے مطابق خود کو بھی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔